بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 46 ہم نے پڑھ لیا، جس کا موضوع عبادات ہی تھا اور ذیلی موضوع وضو۔ تو اس طرح اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ شرائط۔ تو آج ہم سبق نمبر 47 کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ ذیلی ٹاپک جو ہے وہ وضو ہے۔ ذیلی ٹاپک وضو کو ہم نے کیوں رکھا عبادات میں؟ کیونکہ یہ مقدمہ ہے اور ذیل مقدمہ جو ہے وہ عبادات ہی ہوتی ہیں، اور خود بھی یہ اس لیے اس کے ضمن میں موجود ہے، اور توضیح المسائل کی ترتیب بھی یہی ہے۔ تو توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 286 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہم پہنچتے ہیں آپ کے سامنے۔ مسئلہ نمبر 286 توضیح المسائل کا یہ مسئلہ ہے، موضوع عبادات ہے، ذیلی موضوع وضو ہے، اور بیان یوں کیا جا رہا ہے کہ وضو کے جو افعال بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہو، ضروری ہے کہ انہیں انجام دینے کے لیے دوسروں کی مدد نہ لے۔ تو وضو میں یہ ذہن میں رہے کہ مثلا مثال کے طور پر لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے، ساتھ رکھا ہوا ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے دوسرے بچے کو یا دوسرے ملازم کو یا دوسرے شخص کو کہ آپ وضو میں کر رہا ہوں تو پانی ڈالیں، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ مدد نہ لے، ہیلپ نہیں لینی چاہیے، خود ہی بذات ہی اس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ جی نیکسٹ 10ویں شرط، یہ 9 شرطیں پہلے ہو چکی تھیں، اب 10ویں شرط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وضو کرنے والے کو پانی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی جس جگہ مثلا ہاتھ دھونا ہے یا چہرہ دھونا ہے تو کوئی ایسی رکاوٹ، پٹی نہ لگی ہوئی ہو، ایسا زخم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا زخم خراب ہو جائے، پانی استعمال کرنے سے زخم خراب ہو جائے اور وہ جو ہے وہ آگے بیماری کو برداشت کرنے کا متحمل نہ ہو۔ تو 10ویں شرط۔ مسئلہ نمبر 287 یعنی 287، جس شخص کو خوف ہو کہ وضو کرنے سے بیمار ہو جائے گا یا اس پانی سے وضو کرے گا تو پیاسا رہ جائے گا، اس کا فریضہ وضو نہیں ہے۔ اگر اسے علم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے اور وہ وضو کر لے اور اسے وضو کرنے سے نقصان پہنچے تو اس کا وضو باطل ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پانی کا استعمال جو ہے اس کے لیے مضر ہو اور وہ غلطی سے کر لے، پھر اس کا وضو باطل ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 288 ہے، موضوع عبادات ہے۔ اگر چہرے اور ہاتھوں کو اتنی کم پانی سے دھویا جائے جس سے وضو صحیح ہو جاتا ہے، زررساں نہ ہو، اور اس سے زیادہ زررساں ہو تو ضروری ہے کہ کم مقدار سے ہی وضو کرے۔ تو لہٰذا کم مقدار میں ہی پانی استعمال کر کے وضو کر لینا یہ کافی ہے اور ضروری ہے۔ 11ویں شرط، یعنی ہم نے وضو کی شرائط کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں 10ویں شرط پچھلے مسئلے میں پڑھی اور اگلے مرحلے میں ہم 11ویں شرط کو پڑھ رہے ہیں کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 279 موضوع عبادات ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے اعضاء پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے لیکن اس بارے میں اسے شک ہو کہ آیا وہ چیز پانی کیا ان اعضاء تک پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ یا تو اس چیز کو ہٹا دے یا پانی کے نیچے تک پہنچائے۔ لہذا ضروری ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل ان تک پانی پہنچے، کوئی مانع چیز ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔
مسئلہ نمبر 290، اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور وضو کا ذیلی موضوع شرائط وضو ہے۔ اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناخن معمولی سے زیادہ بڑھ جائے تو جتنا حصہ معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اس کے نیچے سے میل نکالنا ضروری ہے، لہٰذا ناخنوں کو چھوٹا ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کچھ خواتین و حضرات کا فیشن بن چکا ہے کہ ناخن بڑھا کر رکھتے ہیں، اور یہ نوجوان حضرات تو ان کو چاہیے کہ وضو کا خیال رکھتے ہوئے ناخن کو کم کریں تاکہ میل کچیل جو ہے وہ نیچے نہ جم جائے۔ مسئلہ نمبر 291، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے، ہاتھوں، سر کے اگلے حصے یا پاؤں کے اوپر والے حصے جل جانے سے یا کسی اور وجہ سے ورم ہو جائے تو اسے دھو لینا اور اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ مسئلہ ہے شدید ورم پن گیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو چہرے یا ہاتھوں کو دھونے کی بجائے اس پر مسح کر لینا کبھی، اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو پانی جلد کے نیچے پہنچنا ضروری نہیں، بلکہ اگر جلد کا ایک حصہ اکھڑ جائے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ جو حصہ نہیں اکھڑا اس کے نیچے تک پانی پہنچایا جائے، لیکن جب اکھڑی ہوئی جلد کبھی بدن سے چپک جاتی ہے اور کبھی اوپر اٹھ جاتی ہو تو ضروری ہے کہ یا تو اسے کاٹ دیا جائے یا اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے۔ تو یہ خاص خیال رکھیں، یہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ اور سر کے اگلے حصے یا پاؤں کے اوپر والے حصے جو یعنی اعضائے وضو ہیں جل جائیں یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 292، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں بھی درست ہو، مثلا گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا کہتے ہیں جو مٹی بنائی جاتی ہے اور اینٹوں کو لگانے کے لیے، دیوار کھڑی کرنے کے لیے اینٹوں کے درمیان میں چسپاں کی جاتی ہے تاکہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر چپک جائے، تو اس چسپاں کرنے کے لیے جو مٹی تیار کی جاتی ہے پانی کے ساتھ اس کو گارا کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مزدور جو ہے وہ گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا اس کے ہاتھ سے لگا رہ گیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ تحقیق کر لے یا ہاتھ کو اتنا ملے کہ اطمینان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگا رہ گیا تھا تو دور ہو گیا ہے یا پانی اس کے نیچے پہنچ گیا ہے۔ تو یہ مٹی سے نیچے جو ہے وہ عضو وضو تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، درمیان میں جو مانع ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، یہ یقین کرنا لازمی۔ جی، مسئلہ نمبر 293، یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے، ذیلی ٹاپک وضو ہے اور وضو کے بعد ذیلی ٹاپک شرائط وضو ہے۔ جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر پلستر وغیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر لگی رہ جائے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہ روکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شک ہو کہ ان چیزوں کی موجودگی پانی کی جلد تک پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں تو انہیں دور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جس جگہ کو مسح کرنا ہو یا اس کو دھونا ہو وضو میں، اس سے میل کچیل صاف کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر پلستر یعنی ریت اور جو سیمنٹ سے مل کر مٹیریل بنتا ہے پھر اس کو چسپاں کیا جاتا ہے دیوار پر یا نیچے جو ہے وہ فرش پر، تو اس کو پلستر کہتے ہیں۔
اس حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پلستر وغیرہ کا کام کرنے والے کے بعد سفیدی ہاتھ پر لگی رہ جائے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہ روکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ وہ مزدور کے ہاتھ پہ تھوڑی بہت سفیدی لگی رہتی ہے تو وہ مانے کیونکہ نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شک ہو کہ چیزوں کی موجودگی پانی کی جلد تک پہنچنے میں مانے ہو یا نہیں تو انہیں دور کرنا لازمی ہے۔ تو آج کے ہم نے جو مسئلے پڑھے ہیں ان کا خلاصہ، یا آج کے سبق کا یوں کہیں کہ ہم خلاصہ جو ہے اس طرح پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 286 ہم نے پڑھا، اور مسئلہ نمبر 286 میں وضو کا حکم بیان کیا گیا ہے اور شرائط میں سے ایک شرط کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہیں کہ وضو کے جو افعال بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہو، ضروری ہے کہ انہیں انجام دے۔ اور اس کے بعد ہم نے وضو کی 10 نمبر شرط کو پڑھا کہ وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پھر 2 مسئلے اس کے بارے میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے وضو کی 11ویں شرط کو کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پہلے تھا وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہ پانی کے استعمال کا مطلب ہے کوئی بخار نہ ہو، کوئی چیز ایسی معنی نہ ہو جو پانی کے یوز کرنے میں رکاوٹ ہو۔ لیکن دوسرے میں ہے کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو کوئی اعضاء وضو پر چیز لگی ہوئی، جس طرح ہم نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ پلستر وغیرہ کا سیمنٹ یا اس طرح کا کوئی چیز جو ہے وہ مٹی گارا وغیرہ وغیرہ لگا ہوا نہ ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اگر مانے ہوں گی تو پھر وضو نہیں ہو پائے گا۔ تو بہرحال اس طرح ہم نے یہ شرائط جو ہیں وہ پڑھی ہیں، باقی شرائط انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کی تمرین کا حل کر لینا ہمارے لیے لازمی اور واجب ہے۔ جی، تو اس کی ایکسرسائز اور مشق کو حل کر لیتے ہیں، تمرین کو حل کر لیتے ہیں۔ تمرین کا مقصد اور فلسفہ بھی یہی ہے، بتایا ہے بار بار کہ یہ سبق کے آخر میں ہم مشق اس لیے دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یاد دہانی ہو جائے، سبق رپیٹ ہو جائے، سبق ذہن نشین ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد اور اثرات حاصل ہو جائیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ نے تفصیلی بتانا ہے۔ سوال نمبر 1، اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو کیا درست ہے یا نہیں، اس حوالے سے۔ اور سوال نمبر 2، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ ہو یا نہ ہو تو کیا صورت ہے وضو کے استعمال کے لحاظ سے، اس بارے میں تفصیل آپ نے بتانی ہے۔ اور وضو اور کوسچن نمبر 3 ہے، جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، کوئی حرج ہے یا نہیں ہے، اور کوئی جائز ہے یا نہیں، وضو ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ تو میں دوبارہ اس مشق کے سوالات کو دہرا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے یا نہیں، اس بارے میں۔ اور سوال نمبر 2 جو ہے، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یا ہو تو کوئی حرج نہیں، کیا صورت ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ جس جگہ کو دھونا ہو یا جس جگہ کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو اس حوالے سے تفصیلی آپ نے جواب دینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔